یونٹ کا کھولیں گے جس کا نام ہے فنڈامنٹلز آف کمپیوٹر. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے تو انٹروڈکشن پڑھنا ہے کمپیوٹر کے حوالے سے، جس میں ہم بیسیکلی ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا ہسٹری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی جنریشنز کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ ٹائپس اور کلاسیفیکیشن کو جو ہے وہ ہم اس میں چیک کریں گے. جب ہم یہ اسٹیپ ختم کر لیں گے تو ہمارا اگلا اسٹیپ جو ہے وہ ہوگا رول آف کمپیوٹر کے حوالے سے، جس کے اندر ہم یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ یوز جو ہے وہ پڑھنا ہے کمپیوٹر کا، کہ کمپیوٹر کہاں کہاں کس کس حصے میں استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ایگزامپل میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں، جیسے کہ ایجوکیشن ہے، بزنس ہے، ڈیفنس ہے، میڈیا، مینوفیکچرنگ کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح کے جو کیریئرز ہیں وہ اویلیبل ہے. تو اس میں بھی کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو شیئر کر دوں. یاد رکھیے گا اس میں پروگرامرز بھی ہوتے ہیں، ہارڈ ویئر کے حوالے سے ہے، نیٹ ورکنگ ہے، ڈیٹا بیس ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ جو ہے وہ ہم اس میں انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا. جو اس کا اگلا حصہ ہوگا اس میں ہم بیسیکلی اس کے ہارڈ ویئر کو دیکھیں گے کہ ہارڈ ویئرس کے اندر جو ہے وہ کون کون سے کمپوننٹس آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے گا کہ ہم ڈفرینٹ طرح کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز جو ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے. جیسے جیسے ہم مزید آگے چلیں گے تو ہم اس میں ہم ضرور دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کمپیوٹر ورک، تو کمپیوٹر کام کیسے کرتا ہے. بیسیکلی یہی چیز ہم نے جو ہے ڈسکس کی ہوگی ڈیفینیشن کے اوپر بھی، تو آن ورڈ جو ہے وہ ہم آگے اس کو مزید ڈیٹیل جو ہے وہ اس میں چیک کریں گے. اور ساتھ کے ساتھ جو ہے جو اس یونٹ کا جو آخری ٹاپک ہوگا وہ ہوگا بیسیکلی کمپیوٹر سافٹ ویئر کے حوالے سے، کہ کس طرح سے آپریٹنگ سسٹم اس میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائس ڈرائیور کسے کہتے ہیں یا کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں، یوٹیلیٹی پروگرامز کے حوالے سے ہے، لینگویجز پڑھیں گے اور چھوٹی سی چیزیں اور اس کے اندر پڑھیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ کو چیپٹر نمبر 1 کے حوالے سے جو ہے ڈیٹیل وہ سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. تو اگلا حصہ ہے فنڈامنٹلز آف آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے. جیسا کہ ابھی ہم اوپر بھی دیکھ کر آئے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ کہاں پر انوالو ہے، تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم چیپٹر نمبر 2 یعنی کہ یونٹ 2 میں پڑھیں گے. یاد رکھیے گا اسی طریقے سے ہم سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ کس طریقے سے آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس میں ڈفرینسز ہوں گے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اگلے حصے میں ہم جب جائیں گے تو پھر ہم کلاسیفیکیشن بھی ہم اس کی دیکھیں گے اور ٹائپس بھی ہم اس میں پڑھیں گے. یاد رکھیے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو خاص چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس آپریٹنگ سسٹم کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے فائلز اور فولڈرز وغیرہ کا حصہ کام کرتا ہے، اور سسٹم کی انسٹالیشن جو ہے وہ بھی ہم اس حصے میں سیکھیں گے، جو کہ نہایت ہی آسان اور اچھی ہوگی انشاءاللہ. جیسے جیسے ہم آگے اس میں مزید بڑھتے ہیں تو ہمارا اگلا یونٹ جو ہے یعنی کہ اگلا چیپٹر جو ہے اسے کہیں گے آفس آٹومیشن. اس میں ہم بیسیکلی جو ہے پریکٹیکل ورک کے اوپر زیادہ جو ہے نا فوکس کریں گے. یاد رکھیے گا کہ یہاں پر آپ کو ٹیکنیک سکھائی جائیں گی اس میں، اور خاص طور پہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ لوگوں کو جو جس طرح کی ٹیکنیک سکھائی جائیں گی اسی حوالے سے آپ لوگوں نے چلتے ہوئے اس کو مزید اپنے سسٹم میں بیٹھ کے کام بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس میں کیا کیا پڑھیں گے جی؟ اس میں ہم ورڈ پروسیسنگ دیکھیں گے یعنی کہ MS ورڈ کے حوالے سے، کہ کس طریقے سے اس میں ہم لکھتے ہیں، کس طریقے سے فائل ہوتی ہے، سمبلز کیا ہیں، فارمیٹس کے حوالے سے، اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ ہم اس حصے میں پڑھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر سیپریٹ شیٹ کی بات کریں گے، جو کہ یاد رکھیے گا کہ یہ بیسیکلی MS ایکسل کے اندر جو ہے وہ ہم اس میں کام کریں گے. اور ساتھ کے ساتھ جو اس کا اگلا اسٹیپ ہے وہ ہے اردو ایڈیٹر کا بھی. ہم بالکل اس کے اندر جو ہے اردو ایڈیٹنگ کا بھی کام سیکھیں گے، کس طریقے سے اردو ایڈیٹر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے چاہیے ہوں گی. جو اس کا یونٹ 4 ہے بیسیکلی چیپٹر نمبر 4 میں ڈیٹا کمیونیکیشن ہے. ڈیٹا کمیونیکیشن کے اندر ہم سب سے پہلے حصے میں یہ دیکھیں گے کہ بیسک آف کمیونیکیشن جو ہے وہ کیا ہے. اس میں ہم ڈیٹا کو دیکھیں گے
اور یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر کس طرح کے سگنلز استعمال ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم خاص طور پہ کمپوننٹس اور پراپرٹیز اور خاص طور پہ موڈز آف کمیونیکیشن کو ضرور دیکھیں گے۔ اگلے حصے میں ہم جو ہے وہ ٹرانسمیشن میڈیم پہ جائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ میڈیا کام کرتے ہیں۔ خاص طور پہ یاد رکھیے گا کہ جو کیبلز اور جو ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کی ویوز جو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں وہ کس طریقے سے ورکنگ کرتی ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم ٹرانسمیشن میڈیم میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کمیونیکیشن ڈیوائسز کے حوالے سے بھی بالکل اس کے اندر ہم کام کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کیوں خاص ہوتی ہیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اس میں بالکل سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن ٹرمینالوجیز جو ہے وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کام کرتی ہیں سسٹم کے حوالے سے، اور اس کے اندر یاد رکھیے گا کہ ہم ڈفرینٹ طرح کے کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ بھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ اس سے اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں تو یونٹ نمبر 5 آئے گا، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھ بھی رہا ہے۔ یہ ہے بیسیکلی کمپیوٹر نیٹ ورک کے اوپر۔ اس میں ہم نیٹ ورکنگ کا سارا کا چیزیں دیکھیں گے، یعنی کہ ہم سب سے پہلے اس میں یہ دیکھیں گے کمپیوٹر نیٹ ورک ہوتا کیا ہے، اس کے یوزز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ موڈز کون سے ہیں ٹرانسمیشن کے، وہ ہم اس میں چیک کریں گے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے کس طریقے سے اس کی جو ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ کیا ہوں گی اس کو ہم دیکھیں گے، ٹرمینالوجیز کو ہم دیکھیں گے، اور یاد رکھیے گا ٹپالوجیز کو، یعنی کہ ڈفرینٹ طرح کی ٹپالوجیز جو اس میں انوالو ہیں ان پہ بھی ہم یہاں پر کام کریں گے۔ اس کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں تو کمیونیکیشن اوور دا نیٹ ورک کس طریقے سے ہوتا ہے، اور کون سے جو ہے ٹولز یا ٹائپس اس کے اندر شامل ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اس کے اندر مزید اسٹڈی کریں گے۔ اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں تو وہ ہے پیارے بچوں کمپیوٹر سیکیورٹی اینڈ ایتھکس کے نام سے۔ تو اگلے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں تو بیٹا وہ ہے کمپیوٹر سیکیورٹیز اینڈ ایتھکس کے نام سے۔ جی بالکل، اس میں جو ہے ہم یہ پڑھیں گے کہ کمپیوٹر سیکیورٹی ہوتی کیا ہے، اس کی خاصیت یعنی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کے علاوہ کس طریقے سے جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے سسٹم کو، یعنی کہ ہم کمپیوٹر وائرسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے اندر، اور خاص طور پہ وہ میکینزم جس کے اوپر جو ہے سسٹم کام کر رہا ہے اس کے اوپر ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور خاص طور پہ اس کے ایتھکس جو ہے وہ ہم ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔